ہیں، علی بخاری صاحب موجود ہیں اور ہمارے دیگر دوست۔ ہم سب اس وقت اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ایک تاریک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب نے کئی دہائیاں گزاری ہیں ان عدالتوں کے روبرو۔ ہم آتے ہیں یہاں انصاف طلب کرنے، ہم آتے ہیں یہاں انسانی حقوق کی بات کرنے، ہم آتے ہیں یہاں جمہوریت کی بات کرنے، آئین کی بات کرنے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ہمیں تمام دروازے بند نظر آتے ہیں۔ آج ہم بحث کرتے ہیں لیکن ہمارے لفظ دیواروں سے ٹکرا کر اپنا مطلب شاید کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو صورتحال ہمیں رکھنی ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، غمناک ہے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی پچھلے کئی مہینوں سے، خان صاحب 1000 دنوں سے زیادہ سے جیل میں ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات کی نوعیت قوم کے سامنے ہے۔ کہیں کہتے ہیں کرسی کے پیچھے کھڑے سپاہی نے سنا، کہیں کہتے ہیں میز کے نیچے چھپے سپاہی نے سنا کہ سازش ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ان کو 10 سال 14 سال سزا دی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک برخاست شدہ ملازم پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ گواہی دیتا ہے کہ فلاں گھڑی جو ہے اس کی قیمت کم لگوانے کو مجھے کہا گیا تھا اور ایف بی آر کے افسران نے میرے کہنے پر کم قیمت لگائی۔ نہ ایف بی آر کے افسران کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، نہ اس شخص کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، مقدمہ بنتا ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف۔ تو یہ ہے کل ان مقدمات کی حقیقت، یہ لغو مقدمات ہیں۔ لیکن ان مقدمات میں کھوکھلی سزاؤں کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی جیل میں ہیں۔ جیل میں ہر قیدی کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق پاکستان کا قانون بھی دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ ان حقوق کا تعلق رائٹ ٹو لائف سے ہے، زندگی سے ہے۔ جیل جا کر انسان ہی رہتا ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق بدستور قائم رہتے ہیں۔ ان حقوق میں شامل ہے اس کا ذہن کی آزادی، بات کرنے کی آزادی، ملنے کی آزادی۔ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت آپ مل سکتے ہیں ان لوگوں کو جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے وکلاء سے۔ عمران خان کے خلاف اور بشریٰ بی بی کے خلاف آج سینکڑوں مقدمات ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم وکالت نامے بھیجتے ہیں دستخط کے لیے، وکالت نامے دستخط کرا کے ہمیں واپس نہیں دیے جاتے۔ مہینوں ہم وکالت ناموں کے بغیر رہتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہنیں ملنا چاہتی ہیں، بشریٰ بی بی کی بیٹیاں، خاندان کے دیگر لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی دونوں کو عارضہ لاحق ہے آنکھوں کا۔ یہ بات مانتے ہیں، یہ اعتراف کرتا ہے یہ نظام کہ جیل میں ان کو ایسے حالات میں رکھا گیا جس کی وجہ سے دونوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی صحت گری ہے، ان کی آنکھوں کو خطرہ ہے، بینائی کو خطرہ ہے۔ ایک آنکھ عمران خان صاحب کی ضائع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سفاک نظام نہ ان کی بہنوں کو ملنے دیتا ہے، نہ بشریٰ بی بی کی بیٹیوں کو ملنے دیتا ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین کو ملنے دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین جب سے خان صاحب جیل میں ہے 5 دفعہ ان کا معائنہ کر چکے ہیں، اور یہ اس دور میں معائنہ ہوا جب خان صاحب کی صحت ٹھیک تھی۔ اب جب وہ علیل ہیں، ان کی آنکھ کو ایک عارضہ لاحق ہے، تو ان کے معالجین کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ بربریت ہے، یہ سفاکی ہے۔ ہم اس کے خلاف روز عدالتوں میں آواز بلند کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے سال 24 مارچ 2025 کو ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرائی جائیں گی، لسٹ دی جائے گی وکلاء کی، رفقا کی، اور خاندان کے لوگ تو ہیں ہی، بہنیں ہیں، ان سب کی ملاقاتیں 2 دفعہ ہفتے میں کم از کم کرائی جائیں گی۔ اس فیصلے پر 1 دفعہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب ان کا دل چاہا، جس کو ملوانا چاہا انہوں نے ملوا دیا، کبھی ایک منظور نظر کو، کبھی دوسرے منظور نظر کو۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے، ہم نے عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیں۔ ان درخواستوں کو بیک جنبش قلم پچھلے سال اکتوبر 2025 کے ایک دن رد کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی حکم کی خلاف ورزی کے خلاف دائر شدہ توہین عدالت کی درخواستوں کو رد کر دیا، یعنی کہ اپنے حکم کی ساخت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار نہ رکھی۔
اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے، ہم نے اپیل کی کہ یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا، قانون پر عمل نہیں ہو رہا، خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ قید تنہائی ٹارچر یعنی کہ ایذا رسانی کی ایک قسم ہے۔ دنیا جہاں کے قانون، انٹرنیشنل کنونشن آن ٹارچر قید تنہائی کو ٹارچر قرار دیتی ہے۔ خان صاحب پہ ٹارچر ہو رہا ہے، ایذا رسانی ہو رہی ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اس سب کے باوجود ہماری اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں سنی گئی۔ ہم نے ارلی ہیئرنگ، جلدی سماعت کی درخواستیں دی ہیں، ہم جا کر ملے ہیں رجسٹرار صاحب سے، التجا کی ہے کہ اس کو لگایا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں ایک قیدی کے کیا حقوق ہیں، عمران خان کے کیا حقوق ہیں، بشرا بی بی کے کیا حقوق ہیں، طے کر دے یہ سپریم کورٹ کہ ان کو ملنے کا حق نہیں ہے، کہ ان کو کال کوٹری میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کی بہنوں کو، معالجین کو، وکلاء کو، رفقاء کو ان سے دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماضی میں جب ایک ماضی کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تو ہر روز 50 سے 70 لوگ ان کو ملتے تھے۔ کوٹ لکھپت جیل میں ایک محفل سجتی تھی، وہاں کھانے آتے تھے، چائے چلتی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ 8 اپریل کو سلمان صفدر صاحب جب ان سے ملے عدالت کے ایک حکم کے تحت، تو خان صاحب نے بتایا کہ میں اگر کسی سپاہی کو یا سلام بھی کرتا ہوں تو اس کو ہدایت ہے کہ میرے سلام کا جواب نہ دے تاکہ انسانی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ ہے صورتحال جیل میں۔ خان صاحب نے بتایا کہ تمام دعوے کہ میری آنکھ کا علاج ہو رہا ہے، میری آنکھ بہتر ہو گئی ہے، غلط ہے۔ میری ایک آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے، مجھے صرف کچھ روشنی کا احساس ہوتا ہے اس آنکھ سے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہم آج کھڑے ہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ کی دہلیز پر۔ ہم ہر قانونی جو عمل ہے اس کو آزما چکے ہیں، ہر قانونی التجا ہم کر چکے ہیں۔ ہماری اپیل یہاں اکتوبر 2025 سے دائر شدہ ہے، ایک بھی ہیئرنگ اس میں نہیں ہوئی، اس کو لگایا نہیں گیا۔ ہم مل چکے ہیں رجسٹرار صاحب سے، ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر چکے ہیں، اس کے باوجود ہماری اپیل نہیں لگ رہی۔ تو ہم یہ مقدمہ پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھتے ہیں، یہ مقدمہ ہم آپ کے ذریعے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، بتا دیا جائے اس قوم کو کہ کیا حقوق ہیں کسی بھی قیدی کے، کیا حقوق ہیں عمران خان کے، بشرا بی بی کے، کیا ان کے لیے کوئی علیحدہ کالا قانون ہے جس کے تحت ان کو جیل میں رکھا جائے گا۔ پوری دنیا میں قیدیوں کو احترام کے ساتھ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ قیدی جیل میں کتابیں لکھتے ہیں، جیل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ انگریز کے دور میں بھی جو ایک غلامی کا عہد تھا، وہاں بھی آپ جانتے ہیں جیل میں بسنے والوں نے، چاہے وہ حضرت موہانی ہو، ظفر علی خان ہو، پنڈت نہرو ہو، گاندھی ہو، کتابیں لکھی انہوں نے۔ آج بھی تہاڑ جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، جن کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے 2019 میں گرفتار کیا گیا جب وہ فسطائیت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے مقالے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ ہے مہذب اور نیم مہذب دنیا کا دستور۔ پاکستان آج اس سطح سے بہت نیچے گر چکا ہے، یہاں قیدی کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، قیدی کو غلام کا بلکہ ایک انسان سے بدتر درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم اس کے خلاف نکلیں گے بھی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بالآخر پاکستانی قوم کو اپنے فیصلے سڑکوں پر کرنا ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے، جب فسطائیت اس حد تک پہنچ جائے، جب عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں، جب پارلیمان یرغمال ہو، جب الیکشن کی وقت نہ رہے، فارم 47 کی پارلیمان ہو، ووٹ کو لوٹ لیا جائے، عوام کی آواز کو سلب کر دیا جائے، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ تو ہم التجا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، اس ملک کی معیشت ابتر ہو رہی ہے تمہارے تمام تر دعووں کے باوجود۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں چند دن پہلے، ہمارا بیرونی جو خسارہ ہے، بیلنس آف ٹریڈ، وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، کوئی اس ملک میں اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہتا، یہاں کے اپنے سرمایہ کار یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اس ملک میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہے، کسان رو رہا ہے، فصلیں تباہ ہیں، قیمتیں نہیں مل رہی، بیج بونے والے کو خسارے کا سامنا ہے۔ سندھ میں ہاری پریشان ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا پانی کب تک اس کو ملے گا، کب نہیں ملے گا، کب 6 نہریں بنا کر اس کے پانی کو موڑ دیا جائے گا۔ لاکھوں ایکڑ زمین
الاٹ کر دی گئی ہے ان منظور نظر لوگوں کو جو ہمیشہ منظور نظر ہوتے ہیں اس ملک میں. کسانوں کو، ہاریوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے. یہ چولستان کا المیہ ہے، یہ سندھ کا المیہ ہے. بلوچستان میں گمشدگیاں عروج پر ہیں. خیبر پختونخوا خون میں نہایا ہوا ہے. کل پھر وہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں خیبر ایجنسی ہو، فارمر خیبر ایجنسی اب خیبر ڈسٹرکٹ، وہاں جو بے گھری کا عالم ہے، لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے. مومند ایجنسی میں یہ کیا گیا ہے. تو پورا ملک اس وقت ایک اضطراب میں ہے. پورا ملک اس وقت دیکھ رہا ہے استحکام کی جانب، ہوش مندی کی جانب. پورا ملک یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو اگر قانون اور آئین اور شرافت کے جو معیار ہیں ان کے مطابق نہ چلایا گیا تو تاریکی ہی ہمارے سامنے ہے. لیکن اس ملک کا، اس قوم کا مقدر تاریکی نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے اس لیے پیش ہوتے ہیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، جمہوری عمل کے ساتھ، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان نے فلاح پانی ہے. یہ فلاح رول آف لا کے ذریعے پانی ہے، آئین کی سربلندی کے ذریعے پانی ہے، ججوں کی تکریم کے ذریعے پانی ہے. جن ججوں کو پھینک دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کر ملک کے دیگر ہائی کورٹوں میں ان کی مرضی کے خلاف، یہ ایک سیاہ لمحہ ہے ہماری عدالتی تاریخ کا. ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے رہیں گے اور ایک دن انشاءاللہ ہم عدالتوں کے وقار کو بحال کریں گے. ہم پاکستانی قوم کے وقار کو بحال کریں گے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بحال کریں گے. اگر یہ عدالت اس میں ہمارا ساتھ دیتی ہے تو عدالت اپنی ساکھ کو بحال کرے گی. اور عدالت اگر دروازے بند رکھتی ہے تو پھر پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ اپنا مقدمہ وہاں لڑیں گے جہاں وہ لڑنا جانتے ہیں، سڑکوں میں، بیابانوں میں. تو ہم ایک بار بطور وکلا، بطور قانون کے طالب علم پھر التجا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے جو آج اپنے آپ کو اولی الامر سمجھ بیٹھے ہیں. وہ نہیں ہیں اولی الامر، وہ غاصب ہیں. پاکستان کے لوگوں کو ان کے حقوق واپس کرو. ہم عدالتوں سے کہتے ہیں اپنے دروازے کھولو اور وہ کام کرو جو کام کرنے کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے. تو ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم آپ کو تاریکی میں کہیں خاموش نہیں ہو جانے دیں گے. آپ کی تاریکیوں کو ہماری آوازیں چیرتی رہیں گی. خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بھی باتیں کہیں اس کو ہم فلی انڈورس کرتے ہیں. یہی ہمارے ساری قوم کی آواز ہے، یہی پاکستان تحریک انصاف کی آواز ہے اور یہی وکلا کی اجتماعی آواز ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جو کہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کے اور ساری باتیں انہوں نے کر دی. ایک بات صرف ایڈ کروں گا کہ سلمان صفدر چاہ جو کہ عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں اور میڈم بشرا بی بی کے بھی وکیل ہیں، ان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، ان سے وکالت نامہ نہیں حاصل کر پا رہے. جو فیصلے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہے ہیں، اس کے خلاف اپیل داخل کرنی ہے، اس کے خلاف ریویو داخل کرنا ہے، اس کے خلاف ریویژن داخل کرنی ہے. ان کی رسائی نہیں ہے ان تک. لہذا یہ مقدمات کو آگے چلانے کا کوئی رستہ نہیں. آج وہ پٹیشنز فائل کر رہے ہیں. ایک پٹیشن اس بات کی فائل کر رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے ملاقات کا موقع دیں تاکہ میں ان سے وکالت نامے تو حاصل کر لوں. جو فیصلہ اسلام آباد نے، ایک بہت افسوسناک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، جس میں انہیں کہا ہے کہ جی یہ جو سزا جو ہے جو کہ انلیگل سزا ہے، ایک وہ جو 90 ملین پاؤنڈ کا جعلی کیس ہے، اس کے خلاف انہوں نے سسپینشن کی درخواست جو تقریباً 1 سال پینڈنگ رہنے کے بعد اب خارج کر دی. اب اس کے خلاف اگر اپیل کرنی ہے، اس کے خلاف کوئی اور چارہ جوئی کرنی ہے، اس کے لیے ان کو وکالت نامے کی ضرورت ہے جس کی رسائی نہیں ہے. یعنی جو ان کا وکیل ہے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کو ہدایت حاصل کرنی ہے اپنے کلائنٹ سے، بلکہ ان سے وکالت نامہ، اس کے لیے انہیں اپلائی کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے پٹیشن داخل کی ہے کہ مجھے وکالت نامہ ان تک رسائی دلائی جائے تاکہ میں اپنے وکالت نامے تو ان سے حاصل کر لوں. اسی طرح ایک پٹیشن جو ہے وہ علیمہ بیوی کی طرف سے کی جا رہی ہے قید تنہائی کے خلاف. کئی مہینوں سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہے. بالکل صحیح کہا سلمان راجہ صاحب نے کہ یہ خود ایک اذیت ہے، ایک ٹارچر ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مہینوں سے ان کو قید تنہائی میں رکھ کے اس کے خلاف ایک پٹیشن ہے. اس کے لیے بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو لٹیگیشن میں جن کی طرف اشارہ کیا ہے.
हम सब यहाँ इसलिए हैं कि हम सब वकला होते हुए समझते हैं कि हर शख्स को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की, एपलेट कोर्ट हो, ओरिजिनल कोर्ट हो या रिविजनल कोर्ट हो, वो उसको हक हासिल है। ये हक इमरान खान साहब से और उषा से छीना जा रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अदालतों से अपील करते हैं कि खुदारा अपना फ़र्ज़ निभाओ। तुम रूल ऑफ लॉ के लिए बैठे हो, सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए नहीं बैठे हुए। इसलिए एक दफ़ा फिर हम अपील करते हैं कि जो रिलीफ आइन और कानून के मुताबिक बनता है वो इमरान खान साहब को, उनकी बेगम बुशरा बीबी को और दूसरे हमारे जितने पार्टी के वो लोग हैं जिनको कल जाली और बेबुनियाद मुकदमा बनाए हैं उनको हासिल करने की कोशिश दी जाए और इमरान खान साहब तक, बुशरा बीबी तक उनके वकला को रसाई दी जाए। हफ्ते में दो दफ़ा मुलाकातें दी जाएं ताकि वो उनसे अपनी इंस्ट्रक्शंस ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुसरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोनों साथियों की जो है बातों को एंडोर्स करते हुए सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि 9 मई 2023 को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का शुरुआत की गई इस मुल्क को फिस्तायत के नीचे लाने के लिए, वो मोहतरम इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से, बायोमेट्रिक के कमरे के अंदर से बूटों की छाप फलांगते हुए, दीवारें फलांगते हुए उन्होंने वकला को भी बदतमीजी करके मारा, अमले को भी मारा और इमरान खान को जिस तरह से रफ अप करके गिरफ्तार किया गया, वो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आज पर, उस पर तो आज तक अमलदारी हुई नहीं है कि इमरान खान को गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर जराइम का इर्तकाब करते हुए ये जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि सेंचुरी ऑफ जस्टिस यानी अदालतों के अहातों के अंदर से या अदालतों के कमरों के अंदर से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक उनके एक साइलान के लिए एक इस्तार है अमन का, और वहाँ इंसाफ के मुतलाशी लोगों को आप वहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर ये अदलिया की भी तज़हीक थी, इमरान खान को भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, उनको हब्से बेजा में रखा गया कई दिन और उनके वकला को ज़दोकोब किया गया, तोड़ फोड़ की गई। इन तमाम संगीन जराइम का इर्तकाब करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कोई जो है वो उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाई नहीं की गई, और उसका एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अब ये जो कोर कमांडर हाउस लाहौर है ये मेरे हल्के में है, जहाँ से मैं मेंबर कौमी असेंबली इलेक्ट हुआ हूँ और जहाँ मैंने सारी जो है कैंपेन की है, ये बिल्कुल हमारा किसी भी जो है कारकुन ने, चाहे वो यास्मीन अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, ये उन्होंने तो उल्टा वो पुल डाउन कर रही थी, मना कर रही थी कि कोई उस तरफ ना जाए। ये जो कुछ उन्होंने गुलगपाड़ा किया, जो कुछ तोड़ फोड़ की, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का शाखसाना था और इसकी आड़ में उन्होंने सैकड़ों के मुकदमात जो है सारे पाकिस्तान में दर्ज कर दिए, और उसकी वजह से आज फिस्तायत की इंतहा ये है कि आज सांस लेना इस मुल्क में जो है मुश्किल हो गया है। हमारी पार्लियामान के अंदर जो है ये बूटों की छाप लेकर ये अंदर घुसे, बत्तियां बंद की, 10 MNAs को गिरफ्तार किया गया। ओ भाई, ये कोई पार्लियामान एक आम जगह नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का जो है उनकी नुमाइंदों का घर है, उन्हीं का अवाम का घर है। अवाम वहाँ से ही कानून साजी करती है, वहाँ से ही पॉलिसी साजी करती है। ये अवाम के हकूक पर डाका मारना था जो ये वहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो इसका मतलब ये हुई कि उस पर भी हमने प्रिविलेज मोशन दे रखा है, लेकिन आज तक स्पीकर एयाज सादिक साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ओ भाई, तुम कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो, तुम्हारा ये फर्ज नहीं है कि तुम जो है हमारे तकद्दुस को मजरू इस तरह पामाल ना होने दो, चाहे वो कोई भी हो, बूटों वाले हों या कोई भी हो। आप कैसे किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि पार्लियामान के अंदर घुसकर जो है वहाँ से MNAs को अगवा करे?
اور پھر جس وسطائیت سے 2/3 بنایا گیا، عملداری کی گئی، کیا یہ آر دے دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان، جنہوں نے 23ویں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ہے، جنہوں نے ایک منہدم کر دیا، ایک ستون جو ہے عدلیہ کا ستون کو منہدم کر کے 73 کے آئین کو دفن کر کے رکھ دیا اور عدلیہ کو غلامی میں لے لیا گیا، اپنی غلامی میں. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے عوام کیا کریں؟ ہم وکلاء تو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو کیا مانگتے ہیں؟ ہم صرف مانگتے ہیں آئین کی بحالی اور قانون کی عملداری، اس کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی ترقی مضمر ہے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی جو ہے وہ پنہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وسطائیت کا چونکہ ان کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے، یہ فارم 47 کی بیٹھی ہوئی حکومت ہے، انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے، چاہے وہ قانون سازی ہو، چاہے وہ پالیسی سازی ہو، جو عوام کے قتل کرنے کے مترادف ہے، عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا، انڈسٹری جا رہی ہے، یہاں نہ صرف کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک میں، کوئی یہاں نہیں رہنا چاہتا. تو کیا اس طریقے سے اس مہنگائی کا سونامی آپ جو ہے مسلم کر کے لوگوں کو جینا بھی آپ نے حرام کر دیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے اور ساروں سے، کیا آج کوئی شخص جو ہے وہ اپنا کچن چلا سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنے بچوں کو عزت سے اور وقار سے پڑھا سکتا ہے؟ کوئی شخص جو ہے علاج ان کا جو ہے معالجے کے لیے ان کو دسترس ہے، دوائیوں تک رسائی ہے؟ کسی کو کوئی نوکری آج تک مل رہی ہے؟ کوئی جن کو فارغ کیا جا رہا ہے، کیا وہ ان کا پرسان حال کوئی ہے؟ اور کسان جس کا تباہ حالی ہوئی ہے، آج کوئی کسان کا جو ہے پرسان حال ہے؟ ایک مافیا ہے جو اس ملک پہ راج کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے اس کو. اور آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہاں کراچی میں پنکی ایک آتی ہے، جس طرح سے وہ روب سے چلتی ہے، اللہ معافی دے، جس شان اور تجھ کو احتشام کے ساتھ اس کو دکھایا جاتا ہے، پولیس اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. تو یہ ہے آپ کی اشرافیہ کے پالتو جو ہے لوگ جو اس ملک پر جو ہے راج کر رہے ہیں. تو ہم اپنا جو ہے حق کے لیے، عوام کے حق کے لیے، عمران خان کی رسائی کے لیے، مخلصی کے لیے، بشرا بی بی کی اور دیگر ہمارے اسیران جو ہیں ان کے لیے ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، کیونکہ وکیل کا وجود بغیر قانون کی بالادستی، بغیر آئین کی حکمرانی کے وکیل کا، کالے کوٹ کا وجود ہی وہ جو ہے اب سو جاتا ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ جد و جہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے عمران خان کو یہ نہیں مخلصی تمام جو ہے جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کو جب تک یہ رہا نہیں کریں گے اور ملک میں 26 رول بیک اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے گا، اور جب تک اس پر عملداری یقینی نہیں بنائی جائے گی، اور جب تک یہ آزاد نہیں ہوتی ہے. اور جس طریقے سے بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے مقدمات کو اگر آپ نے بلڈوز کیا تو یہ جو ہے آپ کے سے قوم بھی پوچھے گی حساب، اور وکلاء بھی احتجاج کناں ہوں گے. لیٹ دا رول آف لا پریویل. جو ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہے، جو ان کی بیل کا استحقاق ہے، اس کو سنا جائے اور نہ بلڈوز کیا جائے، اور نہ ہم انشاءاللہ بلڈوز ہونے دیں گے. تھینک یو. جی کوئی سوال ہے تو